بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدہر۔ جنت کو سمجھنا ہو نا تو یہ صورت ماسٹر پیس ہے۔ جنت کا جو مناظر یعنی اس کی جو تصویر کشی اس صورت میں کی گئی ہے نا، اس کی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کفورا۔ اب جنتیوں کی اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے اور کس طرح ان کے نعمتوں کو، اور اس پہ ذرا غور بھی کرنا چاہیے، اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ ظاہر ہم نے ادھر جانا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ کیا کیا ماحول ہے وہاں پر۔ اللہ فرما رہا ہے ان الابرار، بے شک نیکوکاروں کے لیے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تو وہ پیئیں گے ایسے پیالوں میں ایسی شراب جو کافور کی طرح صاف شفاف اور نتھری ہوئی ہوگی۔ کافور سفید ہوتا ہے نا، اور اس کی خاص خوشبو ہوتی ہے، تو اس طرح کی صاف شفاف اور نتھری ہوئی وہ شراب پیئیں گے۔ عیناً، ایک ایسے چشمے سے، یشرب بہا عباد اللہ، جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو پانی یعنی پلایا جائے، جس سے اللہ کے بندے یہ شراب پیئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور اس چشمے کو جہاں چاہیں گے اس کی نہر اپنے ساتھ نکال کے لے جائیں گے۔ یعنی ایک بندہ کہے گا نا کہ اس کی جو نہر ہے، یہ اس کی ایک شاخ میرے محل میں آ جائے، تو وہ بس اشارہ کرے گا تو وہ پوری کی پوری نہر اس کے محل تک آ جائے گی۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے تھے اپنی نظروں کو، منتوں کو، یعنی جو اللہ سے وعدہ کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور ڈرتے تھے اس دن سے جس کا شر پھیل جانے والا ہے، جس کی برائی پھیل جانے والی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھلاتے تھے کھانا جو ان کو پسند ہوتا تھا، مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور پھر کیا ان کی نیت ہوتی تھی کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے، تم سے شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے، ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ایسا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا، کسی سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار دعاؤں میں یاد رکھنا، کہتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک لحاظ سے اسے شکریہ ہی مانگنا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اہل اللہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے یہ بھی تقاضا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو کیا بتانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی سارے معاملات کو جو ہے وہ پورا کر دے گا، وہ ان کے دلوں کی کیفیت بھی جانتا ہے ہماری۔ تو فرمایا کہ لا نرید منہم جزاء ولا شکور منکم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن جس دن بھوک ہوگی اور سختی ہوگی بہت زیادہ۔ وفوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا۔ ولقاهم نظرة وسرورا، اور انہیں تازگی بخشی اور خوشی بخشی۔ اب قیامت کے دن کفار سختی میں ہوں گے، سخت دھوپ میں ہوں گے اور پیاس میں ہوں گے اور تکلیف میں ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے خوشی میں اور راحت میں ہوں گے، انہیں پرواہ نہیں ہو رہی ہوگی کہ کتنا بڑا دن ہے یا چھوٹا دن ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نعمتیں قیامت کے دن بھی دینا شروع کر دے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کے نتیجے میں باغوں کا اور ریشمی پوشاکوں کا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں پر وہ نہ دھوپ کی تمازت یعنی گرمی بھی نہیں ہوگی اور نہ سردی ہوگی۔ زمہریر کہتے ہیں اس سردی کو جو ہڈیوں تک پہنچ جائے، مائنس ٹیمپریچر، تو وہاں نہ سردی ہوگی اور نہ گرمی ہوگی، بہار جیسا موسم ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان پر جھکے ہوئے ہوں گے سائے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان پر جو خوشے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں گے پھلوں کے، ہاتھ سے وہ
پھل توڑ کر کھائیں گے. خود توڑ کر کھانے میں ایک زیادہ مسئلہ. جس کے گھر امرود کا درخت لگا ہوا ہو اور وہ اس پر روزانہ صبح چڑھ کر اپنے لیے، تو اس پہ تو چڑھنا پڑتا ہے، جنت میں چڑھنا نہیں پڑے گا. ہاتھ بڑھائیں گے اور اس سے جو پھل ہے وہ توڑ لیں گے، تو جو خود توڑ کر کھانے کا مزہ ہے وہ اپنا ہی مزہ ہے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ. اب آپ دیکھیں جنت کی کٹلری، جنت کی جو برتن ہے، اللہ ان کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان گھمائے گا، ان کے درمیان گردش کریں گے ایسے برتن من فضہ جو کہ چاندی کے ہوں گے. وہ برتن ہوں گے چاندی کے. وہ اکواب، پیالے، کانت قواریر، لیکن ایسے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے جیسے کہ شیشہ. اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ دنیا میں آج ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے ہوگی چاندی لیکن اتنی شفاف ہوگی کہ جیسے شیشہ ہے. دنیا میں اس وقت ایسی چاندی موجود نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے شیشہ نہیں ہوگا، چاندی ہوگی لیکن اتنی شفاف کہ اس سے نظر آ رہا ہوگا. تو کانت قواریر. آگے فرمایا قواریر من فضۃ، شیشے جو چاندی کے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے یا چاندی جو شیشوں کی طرح ہوگی. قدروها تقدیرا، اور ہر برتن ایک خاص ناپ سے بنایا گیا ہوگا، اس کی خاص شیپ ہوگی. آپ دیکھیں نا ڈیزائننگ اس کی، وہ بڑی آؤٹ کلاس ہوگی، خوبصورت، دیدہ زیب اور نازک. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسی شراب جس میں میلونی ہوگی سونٹس کی، یعنی ادرک کی، یعنی ادرک ملی مشروبات اور شراب ان برتنوں میں انہیں پلائی جائے گی. یسقون، پلائی جائے گی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے. ٹھیک ہے. وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے درمیان گردش کریں گے ویٹرز، ایسے لڑکے جو ہمیشگی کے ساتھ اسی عمر میں رہیں گے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے، حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، تو تم دیکھو گے بکھرے ہوئے موتی ہیں. اتنے خوبصورت اور اتنا خوبصورت لباس اور اتنے خوبصورت ایٹیکیٹس کے ساتھ، اتنے آپ جناب آداب کے ساتھ کہ انسان ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ، اب آپ دیکھیں کلائمیکس، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے تو ہر طرف تمہاری نظر نعمت پہ پڑے گی اور ایک بہت بڑی بادشاہت ہے جو تمہیں دے دی جائے گی. یعنی ہر جنتی کو بادشاہ کا پروٹوکول ملے گا. ہر جنتی وہ اس کے اختیار میں ایک بادشاہت ہوگی. وہ اس بادشاہت میں اپنی قلم رو میں گویا وہ حکومت اور اقتدار کر رہا ہو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے. عالیہم ثیاب سندس وخضر واستبرق، ان کے اوپر ایسی پوشاکیں ہوں گی جو کہ باریک ریشم کی بھی ہوں گی، سبز رنگ کے، اور موٹے اور گاڑے ریشم کی بھی. وَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا. اب آپ دیکھیں 3 کیٹیگریز ہیں. پہلے فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی خود اس چشمے سے شراب پی رہے ہوں گے. یہ پہلی کیٹیگری. دوسری وَيُسْقَوْنَ فِيهَا وَيُسْقَوْنَ، اور تیسرا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود پلا رہا ہوگا. یعنی محفل اللہ نے سجائی ہوگی، خدا خود میر مجلس بود. وہ جو کہا نا امیر خسرو نے غالباً کہ اللہ اس مجلس کی صدارت کر رہا ہوگا، اور اس میں اللہ کے حکم سے اس کے نیک بندوں کو وہ شراب طہور پلائی جائے گی. تو اس شراب کا کیا کہنا اور اس محفل کا کیا کہنا، شب جائے کہ من بودم. تو یہ ایسی جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا. آگے فرمایا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ وہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری سعی کو قبول کیا گیا.